نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف یوصیکم اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری کے مردوں کے لیے، مثل حظ الانثیین حصہ ہے مال کے اندر انثیین دو عورتوں کے برابر، یعنی تقسیم میراث میں مردوں کا حصہ ڈبل ہے، عورتوں کا سنگل۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر صرف عورتیں ہوں وارثوں میں، فوق سنتین دو یا دو سے زیادہ ہوں، فلہن ان عورتوں کے لیے ثلثا ما ترک دو تہائی میراث ہے جو تم چھوڑ کے مرے۔ وَإِن كَانَتْ واحدہ اور اگر صرف ایک عورت ہے، فلہا النصف تو اس کو آدھی جائیداد ملے گی۔ وَلِأَبَوَيْهِ اور مرنے والے کے والدین کے لیے، ماں ہو یا باپ یا دونوں، لکل واحد ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے، مما ترکا جو تم چھوڑ کے مرے۔ ان کان لہو ولد اگر تمہاری اولاد ہو، فإن لم یکن لہو ولد اگر تمہاری اولاد نہ ہو، یعنی مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، ماں باپ ہیں، وورثہ ابوا تو سارے مال کا وارث اس کا باپ ہے، فلأمہ الثلث اور ماں کو پھر تہائی حصہ ملے گا، ایک ثلث ملے گا، باقی دو ثلث جو ہے وہ باپ کو ملیں گے۔ فإن کان لہو اخوہ اگر کہتے ہیں کہ اس بندے کے بھائی ہیں، اولاد نہیں ہے لیکن بھائی ہیں، دو تین چار ایک سے زائد، یا بہن بھائی ملا کر ایک سے زائد ہیں، فلأمہ السدس تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ لیکن یہ تقسیم میراث کب ہوگی؟ من بعد وصیہ وصیت پورا کرنے کے بعد، یوصی بہا جو مرنے والے نے وصیت کی تھی، او دین یا اس کا قرض ادا کرنے کے بعد۔ آباؤکم تمہارے باپ، وابناؤکم تمہاری اولاد تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفع ان میں سے اقرب لکم کون زیادہ قریب ہے تمہارے نفع پہنچانے کے لحاظ سے، لہذا کسی کے ظاہری عمل کو یا کچھ ناراضگی کو جھگڑے کو دیکھ کر انہیں محروم نہ کرو۔ فریضۃ من اللہ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، اس کے اندر بندے کو دینے نہ دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ علیما علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ ولکم اور تمہارے لیے نصف حصہ ہے ما ترکا جو چھوڑ کے مرے ازواجکم تمہاری بیوییں، ان لم یکن لہن ولد اگر نہ ہو ان کی اولاد، فإن کان لہن ولد اگر تمہاری بیویوں کی اور بھی اولاد ہے، فلکم الربع پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، مما ترکنا جو وہ چھوڑ کے مری، من بعد وصیت اس وصیت کے بعد، یوصین بہا جو انہوں نے کی تھی، او دین یا ان کے قرض اتارنے کے بعد۔ ولہن الربع ان تمہاری بیویوں کے لیے چوتھائی ہے، مما ترکتم جو تم چھوڑ کے مرے، ان لم یکن لکم ولد اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، فإن کان لکم ولد اگر تمہاری اولاد ہے، فلہن الثمن تو پھر ان تمہاری بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے، مما ترکتم جو تم چھوڑ کے مرے ہو، من بعد وصیہ وصیت پورا کرنے کے بعد، توصون بہا او دین جو وصیت کی تھی یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ وإن کان رجل اگر کوئی شخص ایسا ہے، یورث کلالۃ یعنی وہ میراث کے اعتبار سے کلالہ ہے، او امرأۃ یا عورت بھی کلالہ ہے، کلالہ کا مطلب یہ کہ مرد یا عورت فوت ہو گئے، نہ ان کی اولاد ہے اور نہ ان کے ماں باپ ہیں، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ایسے مرد یا عورت کا ایک ہی بھائی ہے یا ایک ہی بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ اور اگر وہ ایک سے زائد ہیں، فَهُمْ شُرَكَاء تو وہ شریک ہوں گے،
فی الثلث ایک تہائی مال کے اندر، من بعد وصیت اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوصی بہا جس کی اس نے وصیت کی تھی، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار اور اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یعنی وصیت جان بوجھ کر کر گیا کسی کے نام، مقصد یہ تھا کہ فلاں وارث کو نہ ملے، غیر مضار اس نے کسی کو نقصان پہنچانے کے نیت سے وصیت نہ کی ہو، وصیت من اللہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم سب کچھ جانتے ہیں، حلیم بڑے بردبار ہیں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ومن یطع اللہ جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی، یدخلہ داخل کرے گا اللہ اس کو جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا آپ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے، ومن یعص اللہ اور جس شخص نے نافرمانی کی اللہ کی ورسولہ اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ اور تجاوز کیا اس نے اس کی حد سے، یدخلہ داخل کرے گا اللہ ان کو نارن جہنم میں، خالدین اس میں ہمیشہ رہیں گے، ولہ عذاب مہین اور ان کے لیے وہاں ذلت کا عذاب ہوگا، واللاتی وہ عورتیں یعنی تمہاری بیویوں میں سے، یاتین الفاحشہ جو برائی کا ارتکاب کریں تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو ان پر گواہ بناؤ، فاستشہدوا گواہ بناؤ علیہن ان عورتوں پر، اربعہ چار گواہ، منکم تم میں سے، فإن شہدوا پھر اگر چار گواہ بن جائیں اور چار گواہ مل جائیں ان کی بدکاری پر، فامسکوہن تو ان کو روک کے رکھو اپنے گھر میں، حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ اللہ ان کو موت دے دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ تعالیٰ کر دے ان کے لیے کوئی اور راستہ۔ یہ شروع کے اندر ایسا تھا کہ اگر کوئی عورت برائی کرتی تو حکم یہ تھا کہ اس کو گھر کے اندر پابند کر دو اور گھر سے نکلنے مت دو، اسی حال میں مر جائے، ہاں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور سبیل نکال دے تو اور بات ہے، پہلا یہ حکم تھا، لیکن پھر دوسرا حکم سورۃ نور کے اندر آ گیا، اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ان کی سزا مقرر کر دی گئی ہے کہ شادی شدہ کی سزا یہ ہے، غیر شادی شدہ کی سزا یہ ہے، اگر وہ انکار کرتے ہیں اور گواہ نہیں ہیں تو پھر ان کا لعان ہے، تو وہ حکم دوسرا آ چکا ہے، اس لیے اب یہ پہلا حکم ختم ہو گیا۔ واللذانی اور کہتے ہیں کہ وہ دو مرد، یاتی نیہا منکم تم میں سے، اور اگر دو مرد تم میں سے کوئی بے حیائی کا کام کریں، یعنی دو مرد جو ہے وہ خلاف فطرت جنسی عمل کریں، فعذوہما ان کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، واصلحا اور اپنی اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما تو ان سے اعراض کرو، یعنی ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان توابا توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحیمہ بڑے مہربان ہیں۔ جو لوگ جو ہے یہ بدفعلی کرتے ہیں مرد مرد کے ساتھ، تو شریعت نے اس کی سزا متعین نہیں کی، مختلف طریقے سزا کے صحابہ میں اور فقہا میں رائج تھے، تو ان میں سے کسی بھی طریقہ سے سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اس کا صحیح حل یہ ہے کہ قاضی وقت، حاکم وقت کی صوابدید پر ہے، وہ ان میں سے جو سزائیں صحابہ نے دی ہیں، یہ فقہا نے لکھی ہیں، جو بھی اس کے لیے تجویز کر دے بس وہ سزا اس کو دے دی جائے۔ انما التوبہ کہتے بے شک توبہ جو ہے علی اللہ اللہ پر جو توبہ ہے، لوگوں کی توبہ قبول کرنا، للذین یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء بجہالہ جنہوں نے عمل کیا برا جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب پھر انہیں توبہ کر لی جلدی سے، فاولئک یہی لوگ ہیں یتوب اللہ علیہم کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں، وکان اللہ علیما حکیمہ اللہ علم کے بھی مالک ہیں اور حکمت کے بھی مالک ہیں۔ ولیست التوبہ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، للذین وہ لوگ یعملون السیئات جو برے عمل کرتے ہی رہیں، ایک عمل کر لیا توبہ کر لی، عمل کرتے ہی رہے زندگی بھر، برے عمل کرتے ہی رہے کرتے، حتی اذا حضر احدہم الموت یہاں تک کہ جب حاضر ہو گئی ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ گیا، رشتے نظر آنے لگے، قال اب کہتا انی تبت الآن میں اب توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ قبول نہیں، بلا اور نہ ان لوگوں کی یموتون وہم کفار
جن کو موت آ گئی اور وہ کفر کی حالت پر تھے، ان کی بھی کوئی توبہ قبول نہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم نہیں ہے حلال تمہارے لیے، نہیں ہے جائز تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، کرہن زبردستی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ میراث میں عورت بھی تقسیم ہوتی تھی اور اسے گھر میں پابند کر دیا جاتا تھا، نہ وہ نکاح کر سکتی تھی کہیں ان کی اجازت کے بغیر، نہ کوئی اپنا کوئی اور معاملہ کر سکتی تھی۔ تو یہاں عورتوں کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہوتا تھا، اللہ نے اس صورت کے اندر جو ہے اس زیادتی اور ظلم اور بری رسم اور ظالمانہ رسم کو ختم کر دیا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اور نہ تنگ کرو تم ان کو، لِتَذْهَبُوا تاکہ لے لو تم، بعض حصہ، ما آتیتموہن جو تم نے دیا ہے ان کو، یعنی مہر کا، الا مگر ان یاتینا کہ لائیں وہ بفاحشۃ مبینہ کھلی بے حیائی کا کام۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اس زمانہ جاہلیت میں جو مہر دیا ہوتا تھا وہ واپس لینا چاہتا تھا تو وہ بیوی کو تنگ کرتا تھا، اتنا تنگ کرنا کہ وہ تنگ ہو کر خود ہی کہے کہ بھائی اپنا مہر لے لو، مجھے طلاق دے دو۔ یہ بھی ایک رسم بد تھی، اس سے بھی اللہ نے منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں ایک ہی طریقہ ہے ان سے مہر واپس لینے کا کہ تمہاری بیوی بے حیائی بدکاری کا کام کرے اور اس کے گواہ موجود ہوں، اب تم ان سے مہر واپس لے سکتے ہو اور انہیں طلاق دے سکتے ہو، کیونکہ یہاں جرم اور اس کو جدا کرنے کا جو سبب ہے وہ عورت کا اپنا فعل ہے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ وعاشروہن اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارو دستور کے موافق۔ فإن کرہتموہن پس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، بعض دفعہ بیوی پسند نہیں آتی، اس کا مزاج پسند نہیں آتا، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فعسیٰ امید ہے، ان تکرہوا شیئا کہ تمہیں ناپسند ہو کوئی چیز، ویجعل اللہ فی اور اللہ تعالیٰ کر دے اسی کے اندر خیرا کثیرا تمہارے لیے بہت سارا نفع، بہت سارا خیر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو استبدالہ تبدیل کرنے کا، زوج مکان زوج ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، ایک کو چھوڑنا چاہتے ہو اور لانا چاہتے ہو، وآتیتم اور دے چکے ہو تم احداہن ان پہلی بیوی میں سے کسی بیوی کو قنطارن ایک پورا ڈھیر مہر کا، ایک پورا ڈھیر دے چکے، یعنی بہت سا مہر دے چکے، فلا تأخذوا منہ شیئا پس نہ لو اب تم ان سے کچھ بھی۔ تبدیل تم کرنا چاہتے ہو نا، ان کا تو مطالبہ نہیں ہے، تو اب ان کو جو مہر آپ نے دیا تھا اس وقت بہت زیادہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اب اس سے واپس مت مانگو۔ اتأخذونہ بہتانا کیا تم لیتے ہو ان سے مہر واپس بہتان لگاتے ہوئے، اور اسم مبینہ یا کھلم کھلا گناہ کرتے ہوئے؟ اس لیے کہ مہر واپس لینے کی تو ایک ہی شکل ہے کہ وہ بدکاری کریں، تم واپس لے کر انہیں طلاق دے سکتے ہو۔ جب انہوں نے یہ فعل نہیں کیا، تم ان سے مہر واپس مانگتے ہو، تو یہ مہر واپس لینے کا مطلب ہوا کہ تم ان پر الزام لگاتے ہو، بہت بری بات ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اللہ فرماتے اور تم کیسے ان سے مہر لوگے واپس، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ تاکہ قریب ہو چکا ہے تمہارا بعض کے، یعنی تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے ہو کہ اتنا قریب لباس بھی نہیں ہوتا، وہ بھی درمیان سے نکل گیا، تمہارا ایک دوسرے کا سطر دیکھ چکا ہے۔ فَأَخَذْنَ مِنْكُمْ اور ان عورتوں نے تم سے لیا تھا میثاقاً غلیظا ایک بڑا پکا عہد لیا تھا نکاح کے اندر، اب تم ان کو چھوڑ رہے ہو اور پھر مہر بھی واپس مانگتے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا اور نہ نکاح کرو تم ما نکح آباؤکم جن سے نکاح کیا تمہارے باپ دادوں نے عورتوں میں سے، الا ما قد سلف مگر جو ہو چکا۔ یہ بھی ایک رسم تھی جاہلیت میں کہ لوگ جو ہے اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتے تھے باپ کے مرنے کے بعد، اللہ نے اس رسم کو ختم کر دیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا انہ کان فاحشہ یہ بے حیائی کا کام ہے، ومقتا برا کام ہے، وساء سبیلا اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم حرام کر دیا اللہ نے تمہارے اوپر امہاتکم تمہاری ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا، وبناتکم بیٹیوں سے، واخواتکم بہنوں سے، وعماتکم پھوپھیوں سے، وخالاتکم خالاؤں سے، وبنات الاخ
بتیجیوں سے، و بنات الاخت بھانجیوں سے، و امہاتکم اور تمہاری وہ مائیں اللتی ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، و اخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری وہ بہنیں جو تمہاری دودھ شریک ہیں ان سے بھی نکاح حرام، و امہات نسائکم اور مائیں تمہاری بیویوں کی یعنی ساس اس سے بھی نکاح حرام، و ربائبکم اور وہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹی ہیں اللتی فی حجورکم جنہوں نے پرورش پائی ہے تمہارے پاس، من نسائکم وہ تمہاری انہی عورتوں سے ہیں اللتی دخلتم بہن جن کے ساتھ تم جمع کر چکے ہو، تو یہ بیٹیاں بھی تم پر حرام، فإن لم تکونوا دخلتم اگر تم نہیں داخل ہوئے اپنی ان بیویوں پر جن کی بیٹیاں تمہاری پرورش میں ہیں، تم ان کی ماؤں پر صرف نکاح ہوا تھا، خلوت صحیح نہیں ہوئی، داخل نہیں ہوئے اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی یا وہ فوت ہو گئیں، فلا جناح علیکم پھر تمہارے اوپر کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم ان لڑکیوں سے پھر شادی کر سکتے ہو، وحلائل اسی طرح بیوییں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی وہ بیٹے من اسلابکم جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان سے بھی نکاح حرام ہے، یعنی بہو سے بھی نکاح حرام ہے، وان تجمعوا اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو بین الاختین دو سکی بہنوں کو ایک ہی نکاح کے اندر، الا ما قد سلف مگر جو پہلے ہو چکا زمانہ جاہلیت میں اس کی معافی ہے اب آئندہ نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان غفور الرحیمہ بہت معاف کرنے والے ہیں بڑے ہی مہربان ہیں۔ والمحصنات من النساء عورتوں میں سے وہ شادی شدہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، محصنات جن کے خامد ہوں وہ عورتیں بھی حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، الا ما ملکت ایمانکم ہاں مگر وہ جن کے ہاتھ تمہارے مالک بن گئے، شادی شدہ عورتیں تھیں، مسلمانوں نے حملہ کیا، اللہ نے فتح دی، غلام اور عورتیں پکڑی گئیں، اب یہ شادی شدہ عورتیں جو پکڑ کے یہاں آئی ہیں اب یہ باندی بن گئی ہیں، اب ان کا حکم بدل گیا، کتاب اللہ علیکم اللہ نے یہ احکام تم پر لکھ دیے ہیں، وَأُحِلَّ لَكُمْ اللہ فرماتے ہیں حلال ہے تمہارے لیے، ما وراء ذالکم ان کے علاوہ جن عورتوں کا ذکر پیچھے ہوا کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح جائز ہے، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے بدلہ میں یعنی بطور مہر دے کر، محسنین پاک دامنی کے لیے زندگی گزارنے کے لیے شادی کرو، غیر مصافحین صرف شہوت نکالنے کے لیے نہیں، فمستمتعتم پس جس نے نفع اٹھایا تم میں سے ان عورتوں سے نکاح کے بعد، فآتوہن پس تم دو تم ان کو اجورہن ان کا اجر یعنی ان کا مہر، فریضتاً جو مقرر ہے، ولا جناح علیکم اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فیما اس مہر میں تراضیتم جو کرو تم آپس کی رضامندی سے، من بعد الفریضہ اس کے مقرر ہونے کے بعد، مہر مقرر ہو چکا 10 لاکھ، نکاح ہو گیا شادی ہو گئی، اب بیوی اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنے خامد کو لاکھ واپس کر دے، 2 لاکھ واپس کر دے، آدھا واپس کر دے، سارا واپس کر دے تو پھر مرد کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مرد خود مطالبہ کرے کہ مہر معاف کر دو یہ مرد کی غرض کے خلاف ہے، ان اللہ کان علیما حکیمہ اللہ تعالیٰ کامل علم اور کامل حکمت والے ہیں، ومن لم یستطع اور جو شخص طاقت نہیں رکھتا منکم تم میں سے طولاً نکاح کرنے کی، کس سے، ان ینکح المحصنات المؤمنات آزاد عورت سے نکاح کرنے کی، تو وہ کیا کرے، فمما ملکت ایمانکم اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے ان کی جن کے ہاتھ تمہارے مالک ہیں، یعنی جن کے تمہارے یعنی وہ باندھی ہیں، من فتیاتکم المؤمنات جو تمہاری ملکیت میں ہیں، یعنی ان مسلمان باندیوں سے وہ نکاح کر لیں جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، واللہ اعلم بایمانکم اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے ایمان کو، یعنی ایمان کا تعلق آزاد سے یا باندی سے نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن تم باندیوں سے نکاح کرتے ہو ان کو حقیر مت سمجھو، بعضکم من بعض تمہارا بعض سے ہے، یعنی تم حقیقت میں سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو، یہ کیا ہوا کہ وہ غلام بن گئے تم آزاد ہو، کل کو اس کا برعکس بھی تو ہو سکتا ہے، فانکحوہن تم نکاح کرو ان باندیوں سے، باذن اہلہن ان کے گھر والوں یعنی ان کے آقاؤں اور مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اور دو تم ان کو اجورہن ان کا مہر بالمعروف دستور کے موافق، محسنات بشرطے کہ تمہارا یہ نکاح پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے ہو، غیر مصافحات صرف شہوت پورا کرنے کے لیے نہ ہو، ولا متخذاتی اور اخدان کہتے ہیں چھپ کر، اور نہ چھپ کر دوستی کرنے کے دائرے کے اندر آئے، فإذا احسنن پھر جب وہ احسنن محسن ہو جائیں یعنی نکاح کی حفاظت میں آ جائیں،
فَإِنْ أَتَيْنَا، اس کے بعد اگر کوئی لائے ان میں سے بفاحشۃ، برائی کا کام، کوئی بدکاری کا کام کرے، کسی نے کر لیا یا اس سے ہو گیا، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان باندیوں پر نصف سزا ہے، مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اس سزا کا جو آزاد عورتوں پر ہے، جو آزاد عورتوں پر سزا ہے، باندیوں کی سزا اس سے نصف ہے۔ کسی حد کے اندر اگر آزاد عورت کی سزا 100 کوڑے ہیں تو باندی کی 50 کوڑے ہیں۔ ذالک، اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہے، لمن خشی العنت منکم، وہ شخص جو ڈرتا ہے تم میں سے، عنتا، برائی میں مبتلا ہونے سے۔ آزاد عورت سے شادی کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس کا خرچہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا مہر زیادہ ہوتا ہے، اس کے حقوق زیادہ ہیں، تو پھر وہ کسی باندی سے نکاح کر لے۔ میں کہ یہ اس کے لیے ہے جو تمہیں اس سے خدشہ ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ بان تصبروا، اور اگر تم صبر کرو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ آزاد عورت سے نکاح کرنے میں جو فوائد ہیں وہ باندی سے نکاح کرنے کے اندر فوائد نہیں ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں۔ اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔